سے ایک بہت بڑی نعمت وہ ہے اولاد کی نعمت۔ سورہ فرقان کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن کو اس نعمت سے نوازا ہے وہ بھی، اور جو فی الوقت بے اولاد ہیں وہ بھی اس دعا کا خوب اہتمام کریں اور مانگے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ جب آدمی قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ سنتا ہے یا اس دعا کا ترجمہ سنتا ہے تو ہر شخص کے دل سے نکلتا ہے آمین، اے اللہ قبول فرما۔ اس آیت کا ترجمہ ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ایسی اولاد اور ایسے گھر والے عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ دیکھیں، دنیا کی تمام سہولتیں ایک شخص کے پاس ہوں، دنیا کی تمام راحتیں ایک شخص کے پاس ہوں، اپنی مرضی کا مکان ہو، اپنی مرضی کا کاروبار ہو، اپنی مرضی کی اس کے پاس گاڑی ہو، اور دیگر جتنی بھی دنیاوی سہولتیں ایک انسان سوچ سکتا ہے وہ سب اس کو دی جائیں، اور اس کے پاس اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے، تو اس کے نزدیک یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہے جیسے مٹی ہے، کوئی اہمیت نہیں اس کے نزدیک کہ بھئی اس کی اپنی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اس کو کیا لگے میرے پاس کتنی گاڑی ہے، میرے پاس کتنا بڑا بنگلہ ہے، اس کے نزدیک یہ مٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل ٹھنڈک تو اللہ نے اولاد میں رکھی ہے، اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ایسے ہی ایک شخص کے پاس اللہ نے دنیاوی کوئی سہولت نہیں دی، نہ رہنے کے لیے صحیح مکان ہے، نہ اس کے پاس کوئی کاروبار ہے، نہ اس کے پاس گاڑی سواری ہے، لیکن اس کو اللہ نے، اس کی اولاد کو اللہ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، تو یہ شخص یعنی یوں سمجھ لیں پورے سکون میں ہے، بغیر کسی سہولت کے بھی یہ شخص پورے سکون اور اطمینان میں رہے۔ یہ اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت بھی ہے اور اتنی ہی بڑی آزمائش بھی۔ دیکھیں، دنیا میں جو بھی مشین ہو نا، مثال کے طور پہ دنیاوی کوئی بھی ایسی مشین جو ہم استعمال میں لاتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بھئی اس مشین کو بنانے والے نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے گرمیوں میں لوگ اے سی چلاتے ہیں جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس اے سی کو اسی طریقے پر چلایا جاتا ہے کہ بھئی اس کے بنانے والے نے کیا ہدایات کی ہیں۔ پھر آدمی بلاتا ہے ایک بندے کو، بھئی اس کو اتنی لکھا ہوتا ہے یا بتاتا ہے جو بیچنے والا ہے یا بنانے والا ہے، اس نے لکھا ہوتا ہے، ساتھ کاپی دیتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو اتنی اونچائی پہ رکھنا ہے، اتنی جگہ پہ لگانا ہے، ایسے اتنے کمرے کو یہ کور کرے گا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اتنے ٹمپریچر پہ رکھیں گے تو یہ ہے، اتنے ٹمپریچر پہ، ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے بھئی میں نے اتنی مہنگی چیز لی ہے تو ظاہر ہے اس کو ایسے ہی چلایا جائے جیسے بنانے والے نے بتایا ہے۔ تو اولاد یہ تو جسم کو ٹھنڈے کرنے والی چیز ہے نا، اولاد جس کو اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے حوالے سے ہمیں فرمایا ہے کہ بھئی دعا مانگو کہ اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھر والے، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو جس ذات نے ان کو بنایا ہے یہ تبھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی کہ جب ہم بنانے والے کی ہدایات پہ عمل کریں گے۔ جیسے دنیا کی چیزوں کو ہم بنانے والے کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، چاہے گاڑی ہے، چاہے اے سی ہے یا کوئی بھی چیز، تو اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو جس ذات نے بنایا ہے اس ذات نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں، تو کیا ساتھ ہدایات بھی دی ہیں، وہ ہدایات خود اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہیں اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی وہ ارشادات ہوئے ہیں اور بیان کیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی یہ کام کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدائش سے لے کر موت تک بہترین نمونہ ہمیں پیش کیا، ہدایات بھی دی ہیں، آپ نے کچھ ارشادات بھی بیان فرمائے ہیں اور عملاً بھی کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ یہی کوشش ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات اور قرآن مجید کی ارشادات کی روشنی میں آئندہ انشاءاللہ آج بھی اور آئندہ کچھ جمعوں میں کہ نبی علیہ السلام نے پیدائش سے لے کر اور پھر آگے جو پوری ایک تربیت کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری فرمایا، تو انشاءاللہ اسی پر انشاءاللہ کچھ جمعے میں بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بات کرنے کی، صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنے کی، اور جتنے سننے والے ہوں گے انہیں صحیح معنوں میں سننے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلا مرحلہ جب بچے کی پیدائش ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جائے، یہ سنت ہے۔ پہلے وقتوں میں ہم یعنی بزرگ بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا، ہم نے سنا ہی ہے کہ پہلے وقتوں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ اذان کا، اس کو کیا پتہ اقامت کا، لہذا کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا تھا پہلے وقتوں میں، اب نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ پیدائش کے بعد تو چھوڑو، سائنس تو یہ کہتی ہے کہ پیدائش سے پہلے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت بھی ماں کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں ماں کو زیادہ غصہ آ رہا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو بھی غصہ آئے۔ میں اور آگے آپ کو لے کے جاتا ہوں، یہاں تک بھی ترقی کر لی ہے اور آپ کی سائنس یہاں تک کہہ رہی ہے کہ بچے کی عمر اگر 10-12 سال ہو گئی اور اس 10-12 سال کی عمر میں بچے کو کوئی ایسا مرض آ گیا، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی معذوری یا کچھ بھی ہو گیا، تو آپ کو جدید قسم کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، طبیب ہیں، وہ یہ بھی بتا دیں گے کہ بھائی بچے کی والدہ نے اس کی پیدائش سے پہلے جس وقت حمل کے دوران کون سی ایسی دوائیں کھائی تھی جس کی وجہ سے بچے پہ یہ اثر مرتب ہوا۔ اتنی جدید ترقی ہو گئی۔ یہ تو میں پیدائش کے بعد کی بات کر رہا ہوں نا، آپ کی سائنس تو اب پیدائش سے پہلے تک پہنچ گئی ہے کہ بھائی ماں نے یہ دوائیں لی ہوگی، اس وجہ سے بچے پر 10 سے 12 سال بعد یہ اثر ہوا ہے۔ ماں کے دوران حمل جیسے جذبات ہوں گے وہی بچے پہ مرتب ہوں گے، وہی عین بچے پہ وہی چیزیں ہوں گی۔ تو اسی وجہ سے اب تو میں نے عرض کیا نا، اب نہیں ہے یہ سوچ، اس لیے کہ بہت سے لوگ سائنس کے غلام ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اس وقت بھی حیران ہوتی ہے سائنس کے، بھئی نبی علیہ السلام نے اس وقت فرما دیا بچہ پیدا ہو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام اور سب سے پہلے اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور دوسرے کان میں اس کی اقامت کہی جائے، پڑھی جائے۔ یہ سنت عمل ہے۔ یہ تو پہلا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو، یہ پہلا عمل ہے، اور یہ بہت بڑے جذبات والا عمل ہوتا ہے، اور اس میں ایک عجیب کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے جب انسان اپنے بچے کے کان میں اذان یا اقامت، یہ تو ہمیں کیفیت پتہ نہیں چلتی کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس وقت میں بھی کسی مولانا صاحب، کسی قاری صاحب، کسی بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی وہی اس بچے کے کان میں اذان دے دے، اقامت پڑھ لیں۔ نہیں تو جو جذبات، جو کیفیات ایک والد کرتا ہے، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے، اور آپ میں سے اکثر جس نے دی ہے اذان اپنے بچے، اپنے قریبی، اپنے پوتے کے کان میں، تو وہ اس جذبات کو سمجھے گا۔ بہت اچھی بات ہے کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، کسی عالم دین سے اذان کہلوا دی یا اقامت، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جذبات، یہ احساس، وہ کیفیت جو والد کے دل سے نکلے گی، وہ تھوڑی مولانا صاحب یا اللہ، اچھی بات ان سے ہاتھ پہ آپ ان کے ذریعے سے سر پہ ہاتھ پھروا دیں، ان سے دم کروا دیں، ان کو کہہ دیں جی حضرت آپ اس کو اپنی گود میں لیں اور میں اس کے کانوں میں اذان اقامت پڑھوں۔ اس لیے کہ اکثر ایسے ہوا ہے کہ جب جیسے ہی باپ کے گود میں اس کا بچہ یا اس کی بچی آتی ہے، تو جس وقت باپ اذان کے کلمات شروع کرتا ہے تو اکثر اوقات والد کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خود محسوس کیا ہوگا۔ دادا اگر دے رہا ہے تو دادے کے ہاتھ بھی کانپیں گے اور زبان سے الفاظ نہیں نکلیں گے۔
یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک کیفیت ہے، یہ ایک کتنا زبردست ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام. اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے نکالتا ہے، اس کو کوئی چیز چبھوتا ہے جس کی وجہ سے وہ روتا ہے، اور ظاہر ہے ایک اعلان کرتا ہے شیطان کہ اب تو دنیا میں آ گیا ہے، اب جب تک تو زندہ رہے گا میں تیرے ساتھ رہوں. اور اس نے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا، میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اس سے پہلے اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ بھئی جیسے ہی پیدا ہو پہلا کام یہ کرو، اس کے بچے کے کان میں اذان کی اقامت، اللہ کا نام ہو. اور ایک باریک سا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، عام طور پہ ہمارے ہاں جب بچوں کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو لوگ اپنا دایاں اور اپنا بایاں دیکھتے ہیں کہ میری دائیں سائڈ، بچے کا دایاں کان، بچے کا بایاں کان، اپنی سائڈ نہیں دیکھیں کہ بھئی میری یہ دائیں سائڈ ہے تو اسی سائڈ سے شروع کر دی، میری بائیں سائڈ ہے نہیں. یہ ایک باریک سا مسئلہ ہے. بہرحال یہ سنت عمل ہے، کوشش کرے خود والد اس کے کان میں اذان کہے، دادا موجود ہے وہ کہے، جس جذبات جس کیفیت کے ساتھ وہ اذان پڑھیں گے کہیں گے تو ظاہر ہے وہ ہر شخص محسوس کرے گا. یہ تو سب سے پہلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگلا جو عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن تک، اور 7ویں دن چونکہ آگے اور بھی ترتیب آئے گی، ختنہ ہے، عقیقہ ہے، بال اتارنا ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ پوری تفصیل سے آئیں گے. 7ویں دن تک آپ اس کا نام تجویز کریں، نام رکھ لیا جائے بچے. اور میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بھئی والد کی طرف سے سب سے پہلا جو تحفہ اپنے بچے کو دیا جاتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے. پھر آپ نے حکم دیا فَلْيُحْسِنْ اسْمُهُ، لہٰذا اس کا نام اچھا رکھو. اب اچھے نام کی کیا ترتیب ہے؟ ہمارے ہاں آج کل ظاہر ہے گوگل شریف سے پوچھا جاتا ہے، ہم اکثر لوگ اوقات بہت سے لوگوں سے پڑتا ہے اور ان سے پوچھا جائے بچے کا نام کیا ہے تو وہ بتاتے ہیں یہ نام ہے. کہاں دیکھا تھا؟ گوگل پہ دیکھا تھا. بچے کے نام کا معنی کیا بنتا ہے؟ یہ جنت کے ایک فرشتے کا نام، فلاں نام رکھا ہے، کہاں سے لیا ہے؟ گوگل سے لیا رہا ہے. کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے. مطلب عجیب ایک ترتیب چل رہی ہے. دیکھیں بعض تو چیزیں اس پہ مستند ملیں گی آپ کو، لیکن بعض بالکل مستند نہیں. علماء موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور اس کے باوجود پھر لوگ جاتے ہیں. اور چونکہ اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے نام اسلامی رکھنا ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا نام یونیک لگے، کسی کا نہ ہو ایسا نام، ایسا نام ہم رکھیں گے. اس کے لیے پہلے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، وہ سب نام بتائیں. ظاہر مولانا صاحب نے نام وہی بتانے ہیں جو صحابہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسم نام ہیں، اور جو اچھے اسلامی نام ہیں وہ بتائیں گے، ایک لسٹ دے دیں گے. ظاہر ہے ان میں سے تو کوئی پسند نہیں آئے گا. تو اس کے بعد اگلا جو ہم لوگ مرحلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ گوگل پہ سرچ کرو، اور پھر گوگل آپ کو بتائے گا یہ جنت کی نہر ہے، یہ جنت کا فرشتہ ہے، یہ جنت کا درخت ہے، یہ جنت کی چڑیا ہے، اور پتہ نہیں کتنی جنت کی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو گوگل پہ ملیں گی. وہ قرآن و حدیث میں نہیں ملیں گی، گوگل پہ آپ کو ملیں گی. نام کے حوالے سے بہت اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ، یعنی میں نے عرض کیا نا، دیکھیں پیدائش سے لے کر موت تک کے ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. بہترین اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی انکار نہیں ہے. یونیک ہونا اور اس طرف چلے جانا اور خاندان میں کسی کا نہ ہو، پوری نسل میں کسی کا نہ ہو، بے وقوفیاں ہیں. یہ سب سے پہلی چیز آپ جو بچے کو دے رہے ہیں، کیونکہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گا، وہ نام ہوتا ہے. سوچ سمجھ کے اپنے بچے کا نام رکھیں. سوچ سمجھنے سے مراد کیوں ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں.
کہ کیوں میں نے یہ بات کی ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اصول واضح کر دیا کہ بچے کے نام میں یہ چیزیں نہ ہوں، نام رکھ لیں۔ سب سے پہلی چیز، بچے کے نام میں شرک نہ پایا جائے، نام کے اندر کوئی شرک کی بو نہ آئے۔ جیسے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ان کی کنیت تھی نا، ان کا اصل نام تھا عبد الشمس۔ اسلام لانے سے بہت سے مشرکین ایسے گزرے ہیں جن کے نام اس قسم کے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، ایمان لایا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلا امر ہوا، آپ نے ان کا نام تبدیل کیا۔ ان کا نام تھا عبد الشمس، سورج کا بیٹا۔ ظاہر ہے جو کہ ایک درست نام نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو تبدیل کیا، اور آپ نے فرمایا تمہارا نام عبد الرحمن ہے، تم اپنا نام کیا رکھو عبد الرحمن۔ آپ علیہ السلام نے ایک آئے، ان کا نام تھا مرہ۔ مرہ کہا جاتا ہے کڑوے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایمان لیا، آپ نے فرمایا مومن آدمی کڑوا نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی تجویز کیا اور الگ سے ایک نام رکھا۔ خاتون آئی، خاتون کا نام تھا عاصیہ، عین الف فا صاد یہ ہے، اس کا مطلب بنتا ہے نافرمان عورت، نام تھا وہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایمان لائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام پوچھا، کہا عاصیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن عورت نافرمان نہیں ہوتی، آپ نے ان کا نام رکھا جمیلہ، خوبصورت عورت۔ تو سب سے پہلی چیز تو میں نے عرض کیا شرک نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب اچھا ہو، یہ دوسرا اصول، معنی اچھا ہونا چاہیے۔ معنی کوئی بھی نام ہے کسی بھی زبان کا، ضروری نہیں آپ عربی میں نام رکھیں، بہت سے نام ایسے ہیں جو عربی زبان کے نہیں ہیں، معنی اچھا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ معنی اچھا ہو، شرک نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے جو عام طور پہ ہوتی نہیں لیکن میں بیان کر دوں، تیسری چیز یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ مشابہت کا کوئی اندیشہ نہ ہو، یعنی پہلی کتابوں میں، یعنی غیر مسلم کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشابہ نہ ہو کہ اگرچہ وہ پہلی کتابوں میں انبیاء کا نام کیوں نہ ہو، یعنی تورات زبور انجیل میں اگرچہ وہ انبیاء کا نام کیوں نہ ہو، لیکن اگر غیر مسلموں کی یعنی اس میں کچھ آ رہی ہے، عام طور پہ ایسے نام غیر مسلم رکھتے ہیں، تو پھر وہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ جیسے یوسف نام بہت بہترین نام ہے، قرآن میں ذکر ہے، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے، لیکن ان کا نام تورات میں یا زبور میں ان کا نام جوزف ہے۔ اب جوزف نام آپ اپنے بچے کا نہیں رکھ سکتے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے ہی داؤد علیہ السلام بہترین نام ہے بچے کے لیے رکھنے کے، آپ داؤد نام رکھیں، لیکن تورات میں یا زبور میں ان کا نام آیا ہے، اسی طرح یہ جو میں بائبل میں ان کا نام آیا ہے، بائبل میں نام آتا ہے ڈیوڈ، آپ ڈیوڈ نام نہیں رکھ سکتے، اگرچہ نبی کا نام ہے لیکن آپ ڈیوڈ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک نام کا تیسرا اصول ہے۔ بہرحال پہلے دو زیادہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس لیے پہلے دو پر عمل کیا جائے، ایک معنی اچھا ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس میں شرک نہ ہو۔ اب میں آتے ہیں آپ کو ناموں کی طرف۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اللہ کو یہ نام بہت پسند ہے، آپ علیہ السلام کو بھی، ظاہر ہے جو چیز اللہ کو پسند آپ کو پسند، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کا نام نہیں رکھا، یعنی یہ نام ان دونوں نام کیوں نہیں رکھا؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، آپ نے حکم دے دیا، ارشاد فرما دیا کہ بھئی اللہ کو سب سے محبوب نام وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لیکن خود نہیں رکھے، حکمت ہے اس کے پیچھے، اس لیے کہ اگر آپ خود رکھ دیتے تو پوری امت میں یہ سلسلہ چل پڑتا، ہر شخص عبداللہ عبد الرحمن رکھتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں رکھا، ایک حکم دے دیا، ایک اشارہ دے دیا، بہترین نام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اس کے شروع میں آپ عبد لگائیے اور نام رکھ لیجیے، 99 نام ہیں، لیکن ظاہر ہے پھر لوگ جائیں گے یونیک، ایسا ہو جو کسی کا بھی نہ ہو، کائنات میں کسی کا نام نہ گزرے ایسا، وہ کسی شخص نے، بعض دفعہ معنی کا بھی فرق ہوتا ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ قرآن میں آیا ہے تو بس اچھا ہی نام ہوگا، یہ غلط ہے۔ یہ کسی شخص نے باقاعدہ نام رکھا تھا، اپنی بچی کا نام رکھا جاسیہ۔ جاسیہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا،
اور یہ جہنمیوں کے لیے صفت بیان کی گئی. اب یہ نام رکھنا درست نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی ذہنیت ہے قرآن میں آیا ہے جی ہم نے یہ نام رکھ دیا، پوچھنا نہیں ہے کسی سے. تو ناموں میں اللہ نے بہترین نام رکھے، 99 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے کچھ صفاتی نام ہیں جو قرآن مجید کے آپ کو شروع اور آخر میں ملتے ہیں. بہترین نام ہے، آپ رکھیں. 1.25 کے قریب صحابہ کرام گزرے ہیں، کسی کا بھی نام رکھ دیں آپ. ازواج مطہرات آپ کی ہیں، صحابیات ہیں آپ کی، کسی ایک کا نام رکھ دیں آپ، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہی ہے کہ لوگ نہیں جاتے اس طرف. یہ تو ایسے نام ہیں کہ ان کو آپ رکھ لیں بس، آپ دیکھیے گا کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو. تو بچے کی پیدائش پر سب سے پہلی چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اس بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے، اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ 7ویں دن تک اس بچے کا نام تجویز کر لیا جائے. اور پھر آپ نے حکم دے دیا کہ بھئی اس بچے کا نام اچھا رکھو. اور اچھے نام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ ضروری چیزیں ہیں. اب آتے ہیں آخری بات کی طرف کہ بھئی چونکہ ایک مسئلہ ہے وہ میں نے واضح کرنا ہے تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آخری بات، بھاری نام. اور ہمارے ہاں اکثر لوگ اسی میں مبتلا ہو گئے کہ بھاری نام کون سا ہے، ہلکا نام کون سا ہے، کون سا نام رکھیں کون سا نہ رکھیں، اور اکثر اوقات نام رکھ کے بدل دیتے ہیں. بہت بھاری گزرا ہے جی اس پہ، بچہ بیمار رہتا ہے. تو یہ اپنے ذہن سے اس چیز کو نکال دیں. اگر نام کا معنی اچھا ہے تو وہ نام اچھا ہے، کوئی بھاری نہیں. اور اگر نام کا معنی برا ہے تو اگرچہ آپ کو نام اچھا لگ رہا ہے وہ نام وہ بھاری ہوگا، حالانکہ بھاری ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ہمارے ذہن کی. دیکھیں آپ ویسے ہی بچے کا نام تبدیل کر رہے ہیں اطمینان قلبی کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، جائز امر ہے. لیکن اس وجہ سے کہ یہ بھاری پڑ رہا ہے، یہ ہلکا پڑ رہا ہے، یہ بوجھ والا ہے، یہ ہلکا ہے، اس نیت سے نہ کریں. اس کے میں نے اصول آپ کو بتا دیا کہ بھاری نام وہ کہلائے گا جس کا معنی اچھا نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی سارے نام بہترین ہیں. بعض لوگ ابراہیم نام رکھتے ہیں اور اس کو بدل دیتے ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں ایسا ہوا ہے. اب ظاہر ہے وہ پوچھتے ہیں اور پھر بدلنا انہوں نے ہے، یہ مجھے پتا ہے. پوچھتے وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ تھوڑی مزید اس پہ تھوڑی تسلی ہو جائے. 1-2 دفعہ ان سے کہہ دیا کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہرحال آپ اپنے اطمینان کے لیے بدل دیں. کتنا بہترین نام ہے حالانکہ ابراہیم. خضر نام رکھ لیتے ہیں لوگ، عباس نام رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ تھوڑا سا بھاری لگ رہا ہے، بچہ بیمار رہتا ہے. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بیماری کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بھاری ہونے کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا بچے کی صحت کے ساتھ. آپ نے ایک نام رکھ لیا اتنا بہترین، اسی پہ اکتفا کریں. آپ خاندان والے نہیں چھوڑتے، بعض دفعہ خاندان آڑے آ جاتا ہے اور نہیں جی یہ نام نہیں رکھنا ہے، نہیں یہ نام تو بالکل یہ تو اچھا نام نہیں ہے. فلاں کا بچہ ایسا تھا، اس کا یہ نام تھا اور جو ہے نا وہ بچہ ایسا نکل گیا. ہوتا ہے نا ایسے ہمارے معاشرے میں، فلاں کا بچے کا نام ہے تو نام اچھا لیکن اس نے رکھا تھا یار یہ نہیں ہے. وہ اس کا تعلق ہے، وہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کے اپنے والدین کے اعمال. میں نے عرض کیا کہ بھائی والدہ کی جو کیفیت دوران حمل ہوگی وہی کیفیت بچے پہ آئے گی. اب اس کو ناموں کے ساتھ جوڑنا کہ نام اچھا نہیں ہے، نام برا ہے، یہ غلط ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں عالم، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، غالباً مولانا اسماعیل صاحب یا مولانا یحییٰ صاحب، ان دونوں میں سے کوئی ایک کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو حفظ میں داخل کرانے گئے کہ بچہ تھوڑا قرآن مجید پڑھے، حفظ یاد کرے. جیسے ہی بچے کو لے کے گئے تو قاری صاحب نے اسے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ابتدا کی ہوگی تو اس بچے نے خود زبانی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور تقریباً 1 پاؤ قرآن مجید پڑھا زبانی. اب قاری صاحب بھی حیران، انہوں نے والد کو بلایا کہ بھئی یہ کیا آپ ابتدائی بچہ لے کے آئے ہیں اور میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا اور اس نے آگے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ پڑھنا شروع کرو زبانی. کیا وجہ ہے، کیا کیفیت ہے؟ باپ بھی حیران ہو گئے، یار
میں نے تو نہ اسے پڑھایا ہے نہ سکھایا ہے، مجھے بھی نہیں پتا۔ باپ گیا والدہ کے پاس اور والدہ سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے؟ ہمارا بچہ ظاہر ہے پڑھایا تو اسے ہے نہیں، اور پھر زبانی یاد کرانا یہ تو الگ بات ہے۔ کیسے اس بچے نے ایک پاؤ زبانی قرآن مجید پڑھ لیا؟ والدہ نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں، لیکن ایک بات ہے، ایک عمل ہے جو میں کرتی تھی باقاعدہ، وہ یہ تھا کہ میں جب بھی اس کو دودھ پلاتی تھی تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ تلاوت کی برکت سے تو یہ اثرات یہاں تک مرتب ہوتے ہیں۔ جب خواتین حاملہ ہوتی ہے تو ان چیزوں کے ان کے ساتھ مت جوڑا کریں، وہ اس وقت کے اعمال ہیں اور یہ کیا کریں۔ اس وقت میں اگر خواتین، ایک تو جذبات اور غصے کی کیفیت نہ ہو، یہ خامند کو اتنا شعور ہونا چاہیے اس کیفیت میں اس کا جتنا اچھا خیال رکھ سکیں، اور جتنا دین والی مجالس یا دین والے کوئی ایسی باتیں ہر وقت اس کے کانوں میں پڑتی رہے، آپ دیکھیں بچے پہ اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ، ضرور ہوں گے۔ یہ تو اب آپ کی سائنس کہہ رہی ہے نا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی سب سے پہلا کام بچے کے کان میں اذان اور اقامت، اور کوشش کرے باپ خود دے، دادا دے، تایا دے، یعنی خود گھر کے لوگ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچے کا نام اچھا رکھو، اور بھاری بھاری میں نے اس کی تفصیل عرض کر دی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آئے گا کہ عقیقہ، اور پھر عقیقے پر بہت تفصیل سے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ بھئی کیا ترتیب ہوتی ہے اس کی، کیسے کرنا چاہیے اس کو، پورے تفصیل سے کوشش کیجیے گا، وقت پہ آ کے انشاءاللہ سنیے گا، آپ کے بہت سے مسائل انشاءاللہ اس میں حل ہو جائیں گے جو لوگ اکثر اوقات پوچھتے ہیں عقیقے کے حوالے سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت اہم بات ہے انشاءاللہ، اس کی وضاحت ہو جائے گی تو بہت فائدہ ہوگا۔ اکثر اوقات ہمارے دلوں میں کچھ خیالات آتے ہیں، بعض دفعہ اچھے ہوتے ہیں، بعض دفعہ برے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں جو بات آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ یہ اکثر ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ بھئی اللہ کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے؟ اس بات کی میں نے سوچا وضاحت کی جائے۔ دیکھیں، اتنی بات تو یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں درست بات ڈال دیتے ہیں، اچھی بات، صحیح بات اللہ انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ بھی 100% یقینی ہے کہ شیطان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ بغیر کچھ بولے، بغیر کوئی حرکت کیے، شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کو ظاہر ہے سورہ ناس میں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو یہ یقینی بات ہے، اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے، اتنی قوت دی ہے، جیسے اللہ اپنی بات ڈال دیتے ہیں، شیطان کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے، تم بھی اس کے دل میں بات ڈال سکتے ہو۔ اللہ کی طرف سے جو بات انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اسے الہام کہا جاتا ہے، شیطان کی طرف سے جو بات آتی ہے اسے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہم کیسے فیصلہ، اور یہ میں آپ کو انشاءاللہ یقینی بتا رہا ہوں، ہر شخص اپنے دل میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے، یہ ججمنٹ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ جو میرے دل میں بات آئی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے۔ ہر شخص، جتنے آپ بیٹھے ہیں، جتنے بات سن رہے ہیں، ہر شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن کیسے کر سکتا ہے وہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں۔ آپ کے دل میں ایک بات آ گئی، وہ بات جیسے ہی آپ کے دل میں آئی، اب آپ نے سوچنا یہ ہے کہ آیا یہ بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ اگر تو مطابق ہے یہ اللہ کی طرف سے بات ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو یہ شیطان کی طرف سے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، کچھ تھوڑا بہت قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا، کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سننا پڑے گا، کچھ اس طرف آنا پڑے گا، کچھ دین کو سمجھنا پڑے گا، بات واضح ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ تھوڑی دیر سوچیں، جو میرے دل میں مثال دیتا ہوں، مسجد میں کسی شخص کا اس جیب میں موبائل تھا، وہ موبائل، ان کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، وہ موبائل رکھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس شخص نے موبائل رکھا، نماز پڑھی، سلام پھرا، جلدی تھی، نکل گیا۔ ایک شخص اس طرف بیٹھا ہے، ایک شخص اس طرف بیٹھا ہے۔ دائیں والے شخص نے سوچا کہ بھئی یہ تو چلے گئے ہیں، اتنا مہنگا موبائل چھوڑ گئے ہیں، تو ظاہر ہے کسی کو کیا پتہ چلے گا، میں جیب میں ڈال لیتا۔ یہ جو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ شیطان کی طرف سے۔
اور دوسرے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل میں خیال آیا اوہو یار یہ روزانہ بزرگ نماز پڑھتے ہیں موبائل رکھتے ہیں آج بھول گئے ہیں، اور فوراً وہ اپنے ذکر اذکار ملتوی کرے اور سوچے کہ بھائی ذکر بعد میں کر لوں گا، موبائل لوں اور کسی طریقے سے اس تک پہنچا دوں۔ یہ جو خیال آئے یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب ہر شخص خود فیصلہ کر لے۔ اچھا بعض ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتا دوں، بعض دفعہ شیطان بھی آپ کے دل میں اچھی بات ڈالے گا، لیکن وہ اچھی بات کسی بڑی اچھی بات کو رد کرنے کے لیے ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ شیطان آپ کے دل میں ایک اچھی بات ڈالے گا اور وہ اچھی بات اس بڑے نیکی یا کسی بڑے عمل سے آپ کی جان چھڑانے کے لیے ہوگی۔ اس کی بہترین مثال آپ کو قربانی کے دنوں میں ملی۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ایک واجب عمل ہے۔ ان دنوں میں آپ بہت سے لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہیں اور یہ ظاہر آتا ہے، شیطان ڈالتا ہے کہ بھائی قربانی تو سارے ہی کر رہے ہیں، کیوں نہ میں اتنی رقم سے کسی بیوہ کی ضرورت پوری کروں، کسی کے گھر میں راشن ڈال دوں۔ آتا ہے خیال کہ نہیں آتا؟ یہ جو خیال آتا ہے یہ شیطانی خیال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس قسم کی اچھے خیال ڈال کے ایک بہت بڑی قربانی کی عبادت سے ہمیں کیا کر رہا ہے؟ محروم کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ سب فیصلہ کر لیں گے کہ بھئی کون سی بات شیطان کی طرف سے ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے۔ انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔